بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈاکٹر شمیم الحق صاحب جو ہیں اوکاڑا ڈسٹرکٹ کے پرومیننٹ ڈاکٹر ہیں, موسٹ جو ایکسپیرینس ترین ڈاکٹر اوکاڑا کے ہیں, ان سے آج میری بات ہو رہی ہے. ہم آج بات کریں گے لکوا پہ. لکوا جیسے انگریزی میں فیشل پیرالسس بھی کہہ دیتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی, اس میں جب ہمارے پاس مریض آتا ہے نا تو کہتا ہے جی مجھے ایک طرف میں کھانا نہیں کھا سکتا, جس طرف اس کو لکوا ہو جاتا ہے. اس کی آنکھ تھوڑی کھلی ہوتی ہے مکمل بند, کیونکہ آنکھ کے جو ایک سائڈ کے مسل ہیں وہ بھی پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو زبان سے بولنا بعض کا مشکل ہو جاتا ہے, اور کھانا کھاتا ہے تو ادھر رک جاتا ہے, تو آنکھ سے پانی نکلتا ہے. اگر آنکھ میں ہوا لگتی ہے نا تو اس سے پانی نکلتا ہے, اور درد بھی کبھی کبھی کان کے پیچھے فیل ہوتا ہے. تو وہ ایک قسم کا فالج کی قسم ہے, ایک جو سیونتھ نرو کی ایک نرو ہوتی ہے جو برین سے آتی ہے. اس کی وجوہات کیا بنتی, کیا وجوہات ہوتی ہیں جس سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر ورس ہو جاتا ہے؟ جی ابھی تک ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے بیسیکلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیونتھ اسکرین دماغ سے آتی ہے, وہ نیچے سے یہاں سے کینال ہے, وہاں آ کے نا آگے ان مسل کو سب کو آتی ہے. تو یہ کینال میں بات کرتے ایڈیما ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں وائرل ایک ڈیزیز ہے, وائرس کی وجہ سے کہتے ہیں ہو گیا ہے, اور نان اسپیسیفک ہے کہ ایڈیوپیتھک جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا بات کو آپریشن کرتے ہیں, ادھر پیراٹیڈ گلینڈ ہوتا ہے, اس کا آپریشن کے اس کے نیچے سے اس سے کٹ سکتی ہے سرجن سے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. بعض کا برین ٹیومر ہے, وہ پریشر اگر ڈالتا ہے تو اس سے بھی جو ہے نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کا اگر ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کا علاج جو ہے کوئی دیسی طریقے سے علاج کرتا ہے, جسے کہتے ہیں جی کوئی جنگلی کبوتر کھاتے ہیں, کوئی اور حکیموں کے پاس جاتے ہیں. اس کا پراپر علاج کیا ہے؟ ہاں نہیں, بڑی یہ پرانی چونکہ مرض ہے, جب سے ہم کئی صدیوں سے شاید یہ جاری ہے جب, لیکن یہ بعض کا تو فالج کا حصہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہمارے عام جو دیسی ہیں کہتے ہیں یہ کبوتر, جنگلی کبوتر خاص طور پر کھائیں, اور ہوا چہرے کو لپیٹا ہوتا ہے, ہوا نہ لگے. حالانکہ ہوا لگنے یا نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا, وہ ڈیپ ہوتی ہے نرو جو نا, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, بعد میں ایسا ایسا ریپیئر ہوتی ہے. تو کبوتروں کا بھی ابھی سائنٹیفک نہیں کوئی ریزن کہ کبوتر کھانے سے کوئی ہے فائدہ کہ نہیں فائدہ. کچھ جو ہے لوگ جو ہیں وہ دیسی علاج بھی کرتے ہیں اور دیسی ٹوٹکے وغیرہ, لیکن میڈیکلی ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں اور اینٹی وائرل ڈرگز دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بعض کا تو پین, اگر پین ہو رہی ہے تو پین کی بھی, اور اس کو ڈاکٹر کی مین پر یہ ہے کہ اس کا ری ایشورنس کرائیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ مریض سمجھے ایک دفعہ ٹھیک یہ ہو گیا تو پتہ نہیں چہرہ میرا ٹیڑھا رہے گا. اور خواتین کے لیے کاسمیٹک ریزن کی وجہ سے بھی پرابلم ہے, ایک منہ ایک طرف کو کھنچاؤ ہو جاتا ہے. جو تندرست ہے نا حصہ وہ کھینچتا ہے, مسل چونکہ وہ یہ اپوز نہیں کرتے نا, یہ جب ڈیمیج ہو جائیں گے تو منہ ادھر کو جائے, لوگ سمجھتے ہیں ادھر کا فالج ہوا ہے, حالانکہ ہوتا ہے فالج اس طرف کا جس طرف آنکھ کھلی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر لوگ یہ جو بھی ہے دم درود بھی کرواتے ہیں, سارا کچھ کرواتے ہیں, لیکن یہ اس نے 50% خود ہی ٹھیک ہوتی ہے مرض. نہ اس میں ایلوپیتھک کا رول ہے, نہ کوئی دم کا. وہ مریض اگر دم والے کے پاس ان دنوں میں ہے جب ریکوری فیز شروع ہوتا ہے تو کیا کہ دم کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے یا کبوتر کھانے سے ٹھیک ہوا ہے. ایلوپیتھک کا رول 30-40% زیادہ نہیں. یہ جو آپ علاج بتا رہے ہیں ایلوپیتھک کے اندر, کیا اس کا ایلوپیتھک کے اندر پراپر علاج ہے؟ کیا یہ آپ کے ایلوپیتھک کے ذریعے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں, مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہم مریض کو تو نہیں کہتے کہ آپ کا کچھ نہیں, لیکن دوائیوں کا کچھ رول ہے بہت زیادہ سائنٹیفکلی. 10% مریض جو ہے نا وہ پرماننٹ میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, لیکن 90% ٹائم کے 2-3 مہینے میں ریکور ہو جاتے ہیں. ایسا نیچرل ریکوری جس کو کہتے ہیں. اس دوران وہ اگر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے تو میڈیسن کا بھی افیکٹ 30-40% ہے, اور باقی جو اس کو مورل سپورٹ ڈاکٹر زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ پہلے 2 ہفتے میں جب ہماری بات 5-6 دن بڑھتی ہے شروع میں, تو اس کے بعد ریکوری فیز شروع ہوتا ہے. آدمی کا میں فرق نہیں پڑا, 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر کو آ کے تو فرق نہیں پڑا, تو ویٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو میڈیسن آپ پرسکرائب کرا رہے ہیں, اس کے اندر کیا فزیو تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اور کئی لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف آئل استعمال کرتے ہیں, فزیو تھراپی اس کا کیا ہے؟ نہیں, فزیو تھراپی سے مسل کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, ان کو موومنٹ جلدی آ جاتی ہے. بعد کا چنگم دباؤ جس سائڈ پر فالج ہو گیا, تاکہ مسل موو تھوڑے تھوڑے کرتا ہے. ایکسرسائز مسل کی وہ امپورٹنٹ ہے. ایسی فزیکل ایکسرسائز بھی بڑی, کسی بھی بیماری میں جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کی جلدی ریکوری ہوتی ہے. اب شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ان کی جو نرو ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے اور بلڈ سپلائی بھی کم ہوتی ہے, اس لیے ان میں چانسز بھی اٹیک کا زیادہ ہے اور ریکوری بھی سلو ہے. یہ کیا اس سے اگر کسی کو ہو جاتا ہے, کیا کچھ لوگ پرماننٹ لائف ٹائم کے لیے بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, وہی میں نے 10 to 15% ہے جو
پھر میرا خیال شاید کوئی سرجری کا رول ہو، لیکن ابھی پاکستان میں نہیں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی ایڈوائز کرنی لوگوں کو کہ جو لوگ اس سے احتیاط کر سکیں جس سے یہ ہو ہی نہ، اور کوئی آپ خود ہی مجھے کوئی بتائیں؟ ہاں نہیں، بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ علاج، کیونکہ کاز کا نہیں ابھی تک پتہ کیوں ہوتا ہے، وائرل ہے جو بھی ہے، اس کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اس میں افراتفری نہیں پھیل جانی چاہیے بھی اب کیا ہوگا، تو خواتین میں خاص طور پر ٹائم کے ساتھ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوتا ہے، جو نہیں علاج کرتا اس کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے 50-60% تک، تو میڈیسن کا تھوڑا بہت رول ہے، لیکن یہ کہ اور باقی یہ ڈاکٹر کنسلٹنٹ جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا، ان پڑھ کے پاس نہیں جانا، دیسی ٹوٹکوں سے کام خراب ہو سکتا ہے، کوئی وائرل ڈیزیز زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں ایڈوائز کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ایک جب بھی اس قسم کی کوئی بھی بیماری آپ کے پاس آئے یا ایسا کوئی سچویشن بن جائے، تو میری تو خود ریکمنڈیشن ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس، پڑھے لکھے کا مطلب کم از کم MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اس کے بعد اسپیشل لسٹ کے پاس جانا پڑے تو پھر فزیشین جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔